اور بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، بن جائے اگر بات تو سب کہتے ہیں کیا کیا، اور بات بگڑ جائے تو کیا کیا نہیں کہتے، اور بات بگڑ جائے کیا کیا نہیں کہتے۔ تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ موسم کوئی بھی ہو لیکن تعلیم کا موسم ہمیشہ رہتا ہے، اور یہ زیور ایک ایسا زیور ہے کہ ہر آدمی پر سجتا ہے، ہر پیشانی پر۔ اور کام کرنے والے لوگوں سے آپ کا یہ جو انٹریکشن ہے، اس سے بہت سارے لوگ انسپائر ہوں گے، تحریک حاصل کریں گے، بہت سے لوگ پڑھنے کی طرف رجوع کریں گے، بہت سارے لوگ پڑھانے کی طرف رجوع کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے کوئی چراغ جل جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوگی اور بہت دور تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہمیش خان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے استقبال کرتی ہوں آپ سبھی کا میرے چینل ٹائم ٹاکس میں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر ہوں گے۔ آج میں پھر ایک نئے اسپیکر کے ساتھ آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں، اور میں آپ کو ملوانے جا رہی ہوں اس دور کے ایک مقبول ترین شاعروں میں سے ایک ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب سے۔ جی ہاں، ہم ان کے شاعری کو تو جانتے ہی ہیں، لیکن یہ خدمت خلق کے میدان میں بھی بہت آگے ہیں۔ آپ 25 سے زیادہ گرلز کالج اور اسکولز کے فاؤنڈر ہیں، اور 5000 سے زیادہ نیشنلی اور انٹرنیشنل مشاعروں میں شامل ہو چکے ہیں۔ تقریباً آپ نے زیادہ تر مشاعروں میں شرکت کی، اور ساتھ ہی آپ نے 2 کتابیں لکھی، جس کا پہلی کتاب کا نام ہے پہلا آسمان، اور دوسری کتاب ہے ہماری جس کا نام ہے سوانح علماء دیوبند۔ آپ کو یش بھارتی ایوارڈ بھی ملا۔ اسی کے ساتھ میں بلانا چاہتی ہوں آج کے ہمارے اسپیکر ڈاکٹر نواز دیوبندی صاحب کا، اور میں آپ کا اس شو میں استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ تو سر، میرا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ ابھی آپ ہیں، آپ کی ایج آئی تھنک 65 سال لگ بھگ ہو چکی ہے، تو آپ نے یہ 65 سال کی عمر کو کیسے کور اپ کیا، اور کس طریقے سے آپ کا علمی اور ذاتی زندگی ابھی تک جو آپ کی گزری ہے وہ سفر کیسا رہا؟ آپ اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ بہرحال 64 سال کی زندگی کا سفر لمحوں میں بتا دیا جائے بہت مشکل کام ہے، بے شک۔ لیکن میں جس قصبے کا رہنے والا ہوں اس کا نام دیوبند ہے، اور میری ابتدائی تعلیم یہیں سے ہوئی۔ اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول سے میں نے ہائی اسکول کیا، ایچ اے وی انٹر کالج سے 12th پاس کیا، مظفر نگر سے میں نے بی کام کیا، میرٹھ سے میں نے ایم اے کیا، میرٹھ کالج میرٹھ سے، اور میرٹھ یونیورسٹی جو اب چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی ہے وہاں سے پی ایچ ڈی کیا۔ یہ میرا تعلیمی سفر ہے، اور اس کے بعد پھر میرا ملازمت کا سلسلہ بھی دیوبند ہی میں رہا۔ میں اس میں خاص بات یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ میں نے شاعری کو ترجیح نہیں دی، بلکہ زندگی کو ترجیح دی، تعلیم کو ترجیح دی، اپنی ملازمت کو ترجیح دی۔ سب سے پہلے میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد اپنے روزگار اور اپنے روزگار کی طرف بڑھا۔ جب میں نے ایسا محسوس کیا کہ مجھے اب شاعری کر لینا چاہیے تو تب میں نے شاعری شروع کی۔ حالانکہ اکثر میرے پاس بہت سارے نوجوان آتے ہیں، میں سب کو یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیے، بنیادی چیز یہ ہے کہ علمی سطح پر جو آدمی مضبوط ہوگا وہی اچھی شاعری کر پائے گا۔ شاعری کا کوئی بھی فن کا مظاہرہ ہوگا جب تک آدمی علمی، یہ ڈیجیٹل ایج ہے، اگر آپ ہارڈ ڈسک میں کچھ نہیں ڈالیں گے تو واپس کچھ نہیں آئے گا۔ اس لیے آدمی کو علمی اعتبار سے ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور علمی اور مالی اعتبار سے مضبوط لوگ زیادہ اچھے ہنر کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ اور فنون لطیفہ میں حالانکہ عام طور سے لوگ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ شاعر پھٹے حال ہوگا، سڑک پہ بیٹھا ہوگا، تاش کے پتے کھیل رہا ہوگا، چائے خانے میں بیٹھا ہوگا، لیکن میں ایسا سمجھتا ہوں
کہ تخلیق کار کو، شاعر کو، ادیب کو، فنکار کو، ناولسٹ کو مطلب آئیڈیل ہونا چاہیے، لوگ اس سے ایک سبق حاصل کریں، انسپائر ہوں، سوچے کہ ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ میرا ایک شعر ہے کہ زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، زندگی ایسی جیو کہ دشمنوں کو رشک ہو، موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے، موت ہو ایسی کہ دنیا دیر تک ماتم کرے۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اپنے روزگار پر کھڑا ہوا، اس کے بعد میں نے مشاعرے شروع کیے، پھر قدرت نے ایسا راستے کھول دیے کہ الحمدللہ دنیا کے آخری کونے پر ہو کر کے آیا۔ یہ اس کا قدرت کا کمال ہے، اس کا انعام ہے اور احسان ہے۔ تو سر میرے سب سے دوسرے راؤنڈ کا سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ ایک معروف اور بہت مشہور شاعر ہیں، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، آپ نے اتنے سارے مشاعروں کو بھی اٹینڈ کیا ہے، تو مشاعروں کا اصل مقصد کیا ہے؟ دیکھیے قد کلام ہوتا ہے، اس سے پہلے آپ نے جب میرا تعارف کرایا تھا اس میں ایک بات کہی تھی کہ میری 2 کتابیں ہیں، تو مجھے اس میں عرض یہ کرنا تھا کہ پہلا مجموعہ جو ہے میرا، اس کا نام ہے پہلا آسمان، دوسری کتاب دیوناگری میں، اس کا نام ہے پہلی بارش، اور جو سوانح علماء دیوبند ہے یہ میں نے علماء دیوبند پر کام کیا ہے، اور تقریباً 2 جلدیں اس کی آ چکی ہیں، ہر جلد 750 صفحات کی ہے، یعنی کہ 1500 صفحات آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دارالعلوم دیوبند کی اردو صحافتی خدمات میری تیار ہے، زیر طبع ہے، اور السلام میرا نعتیہ ایک چھوٹا سا مجموعہ آ رہا ہے، اور ایک اور میں نے حکایات اسلاف دیوبند ترتیب دی ہے، وہ چھپ چکی ہے۔ تو اس طرح سے، اور میرے کلام کو گجراتی میں بھی ایک نوجوان ہیں کشن ماہیشوری، انہوں نے گجراتی میں کتاب بنایا ہے۔ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی مطلب تخلیق کار کسی شاعر کے کلام کو فقیر گانے لگیں اور گانے والے گنگنانے لگیں تو وہ کلام امر ہو جاتا ہے۔ تو میری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے کتھاواچک جو رام کتھا کرتے ہیں، مراری باپو، وہ اپنی رام کتھا میں میرے کلام کو مطلب پڑھتے رہتے ہیں، تو انہوں نے آج تک میری جتنی شاعری اپنے رام کی کتھا میں پڑھی ہے اس کو سب جگہ ایک جگہ یکجا کیا ہے کشن ماہیشوری نے۔ اس کتاب کا نام ہے خبر مہک۔ تو اس طرح یہ مختلف کتابیں ہیں میری، اور اب آپ کا سوال جو تھا وہ دوبارہ سے دہرائیں تو میں پھر آپ سے بات کروں۔ جی، میں آپ سے سوال یہ عرض کر رہی تھی کہ مشاعروں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مشاعرہ جو ہے اردو کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اور یہ مطلب ہے کہ سامعین اور شاعر کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ تخلیق کار اور قاری اور سامعین کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، مشاعرے کے اسٹیج پہ جا کر لمحوں میں کم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اردو کی ترسیل کا سب سے بہترین، سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے وہ مشاعرہ، اور یہ البتہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مشاعروں کو ہم ایسا بنائیں کہ اردو کی صحیح خدمت ہو سکے۔ اب اس میں ہم کتنا ذمہ دار ہیں یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشاعرے کے آرگنائزر ہیں وہ کتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ لہذا تخلیق کار کو بھی، مشاعرہ آرگنائزر کو بھی اس سلسلے میں ایماندار ہونا چاہیے، چونکہ ہم تو سامعین کو جیسا مال پروسیں گے، جیسی تخلیق پیش کریں گے، ان کی ذہن سازی ویسی ہی ہو جائے گی۔ ظاہر ہے پہلے سننے والے کچھ اور طرح کے ہوا کرتے تھے، آج لوگ اور طرح کے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مشاعروں میں اچھے سننے والے نہیں ہوتے، آج بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل کے دور میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مشاعروں سے سماج میں ادبی اصلاح ہو رہی ہے، اور ہو رہی ہے تو کیسے؟ دیکھیں یہ ادبی اصلاح کا ہی ذریعہ تھا۔ ایک زمانہ تھا کہ شہر کے رؤسا، بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ جب مشاعرہ ہوتا تھا تو اپنے بچوں کو مشاعرے میں بھیجتے تھے
کہ جاؤ آج بغیر کتاب سلیٹ کے بغیر تختی کے ایک درسگاہ لگے گی رات میں، جا کے وہاں سے کچھ سیکھ کے آؤ۔ بدنصیبی کیا ہوئی کہ مشاعروں کا معیار دن بہ دن گرتا گیا، اس کے ہم بھی ذمہ دار ہیں، سامعین بھی ذمہ دار ہیں، یہ مجموعی اعتبار سے اس کے ذمہ دار سب ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی، انحطاط کے باوجود بھی، آج بھی مشاعرے کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جس سے قوم کی ذہنی ترقی ہو سکتی ہے، علمی ترقی ہو سکتی ہے، ذہن کی آبیاری ہو سکتی ہے، وہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کی نیت کریں کہ ہمیں ایسا کرنا ہے، چونکہ ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم صرف پروفیشنل مشاعرے اگر کریں گے تو ظاہر ہے اس سے یہ ساری چیزیں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم مشاعروں کو ایک درسگاہ بنائیں اور اس درسگاہ میں اپنے اس طرح کے اسباق، اس طرح کے اشعار، اس طرح کے خیالات پیش کریں کہ جس سے عوام اور نئی نسلیں مستفید ہو سکیں۔ پہلے لوگ لفظیات سیکھتے تھے، فکری رویے سیکھتے تھے، اخلاق سیکھتے تھے، تہذیب سیکھتے تھے، آج اس کا فقدان ہے۔ لہذا ہماری خاص طور سے شورا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے رویہ اپنا مشاعرے کے اندر، جس سے مشاعرے کامیاب بھی ہوں اور لوگوں تک بھی صحیح پیغام پہنچے۔ سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ شاعری کا شوق آپ کو کب سے شروع ہوا اور آپ نے کس عمر میں شاعری سٹارٹ کی؟ اصل میں دیوبند ایک علمی اور ادبی بستی ہے اور یہاں وہ ماحول موجود تھا۔ بیسیکلی میں اپنے اسکول میں دوسری کلاس سے 12th کلاس تک میں ہمیشہ پریئر کراتا تھا، اور اس زمانے میں پریئر ہوا کرتی تھی، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، اور ہمارا راشٹریہ گان جن گن من ادھینائک، تینوں چیزیں میں پڑھتا تھا۔ تو اساتذہ کو یہ رہا کہ بھئی اس کی آواز اچھی ہے، اچھا پڑھتا ہے، تو جب بھی کوئی ادبی تقریب ہوتی تھی، 26 جنوری، 15 اگست، 2 اکتوبر، تو مجھے کہا جاتا تھا کہ بھئی کوئی نظم یاد کر کے لانا، میں وہ پڑھنے لگا۔ پھر مقامی طور پر جو نشستیں ہوتی تھی ہم لوگ اس میں جانے لگے سننے کے لیے، اور پھر رفتہ رفتہ کچھ شعر کہنے لگے۔ غالباً میں 6th یا 7th کلاس میں تھا جب میں نے پہلا شعر کہا تھا۔ تو میں بنیادی طور پر بہت ہی بچپن سے شعر و سخن سے میری ذہنی وابستگی رہی۔ جی، تو میں آڈینس کو جیسا کہ بتا بھی چکی ہوں کہ سر 25+ گرلز کالج اور اسکول کے فاؤنڈر ہیں۔ تو میرا اگلا سوال سر سے اسی پر ہے، اور اس سوال کو میں ایک شعر کے ساتھ عرض کرنا چاہتی ہوں اور پوچھنا چاہتی ہوں سر سے، جو کہ میرا بہت فیوریٹ شعر بھی ہے سر کا، کہ ایک آنکھوں کے پاس ہے اور ایک آنکھوں سے دور، اور بیٹا ہیرا ہوتا ہے اور بیٹی کو ہی نور۔ تو یہ شعر اس لیے عرض کیا گیا کیونکہ جو اگلا سوال میرا ہے وہ اسی پر مبنی ہے، اور وہ سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سر آپ نے شعر میں جو کچھ کہا ہے اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا اپنی زندگی میں، جس کی لوگ بات کرتے ہیں کہ ایک لڑکی اور ایک لڑکی برابر ہونے چاہیے اور ان کی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہر لڑکی کو بھیجنا چاہیے، صرف بات ہی ہوتی ہے، امپلیمنٹ ہر کوئی نہیں کرتا۔ لیکن آپ نے اس چیز کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا اور لڑکیوں کے لیے کام کیا، ان عورتوں کے لیے کام کیا جن کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ جاننا چاہتی ہوں، ان کالجز، ان اسکولز کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں جس کے آپ فاؤنڈر ہیں، جس کے آپ ہیڈ ہیں۔ دیکھیے، مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بھی شوق رہا اور پڑھانے کا بھی شوق رہا۔ جس زمانے میں 5th کلاس میں پڑھتا تھا، اس زمانے میں میں پہلی اور دوسری کلاس کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا تھا۔ وہ ٹیوشن پڑھانا میرا شوق بھی تھا اور میری ضرورت بھی تھی۔ تو مجھے بچپن سے ہی یہ پڑھنے اور پڑھانے کا شوق رہا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ میں اسکولوں کو ایک اسکول بنائے، کچھ بنوائے، کچھ بنائے، اور میں تو جو بھی میرے دوست احباب ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے وسائل اور ریسورسز دیے ہیں، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک بہترین مکان بنا رہے ہیں
تو انہیں ایک بہترین اسکول بھی بنانا چاہیے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اگر سماج کے متومل اور مضبوط لوگ اس طرف آ جائیں تو شاید بڑا کام ہوگا. بلکہ ایک غیر ضروری سی ایک بات کرتا ہوں. میرا کہنا یہ ہے کہ خاص طور سے سیاست دانوں سے ہمارے عوام کو یہ سوال کرنا چاہیے، چونکہ جب یہ ووٹ مانگنے آتے ہیں تو بڑی بڑی رعایتیں دیتے ہیں، بڑی بڑی شراب کی بھٹیاں کھول دی جاتی ہیں، بڑے بڑے تحفے، بڑے پیسے دیے جاتے ہیں، بڑی رعایتیں دی جاتی ہیں، بڑی نقد رقمیں دی جاتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا. لیکن میں کہتا ہوں عوام کو ان سے صرف ایک بات پوچھنی چاہیے کہ آپ نے سماج کے لیے تعلیمی سطح پر کیا کام کیا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے جواب میں سماج میں ایک نئی روشنی آئے گی اور ہمارے سیاستداں بھی سوچنے لگیں گے کہ ہم اپنی جو کمائی اور اپنا پیسہ جو غلط راستوں پر خرچ کرتے ہیں اسے اگر صحیح راستے پر خرچ کریں گے تو لوگ زیادہ پذیرائی کریں گے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ اگر لوگ اسکول اور کالجز بنائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہے، اور میں تو ایک بات کہتا ہوں یہ جینٹل مین بزنس ہے، اگر آپ اس کو بزنس بھی بنانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہم تو اس نیک نیتی کے ساتھ کہ غریبوں کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ امیروں کے لیے بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو مجھے یہ شوق رہا تو میں نے خود بھی اسکول بنائے اور میرے جن دوستوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ وسائل دیے تھے انہیں مجبور کر کے، انہیں تیار کر کے، انہیں موٹیویٹ کر کے ان سے بھی اسکول بنائے، ان کو بھی میں ہی دیکھتا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیٹیاں تعلیم کے سلسلے میں زیادہ سنجیدہ ہے بیٹوں سے، بہت زیادہ سنسیئر. تو اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کچی مٹی اگر تیار ہوئی ہے تو ہمیں چاک پہ چڑھا کے اسے کچھ بنا دینا چاہیے. تو اب بنانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے کیا کام لیں. اور معاشرے میں میرا ماننا ہے کہ اگر کوئی بڑی تبدیلی اور بڑا انقلاب آئے گا تو وہ بیٹیوں سے ہی آئے گا. یہ سب سے شارٹیسٹ روٹ ہے معاشرے، سماج اور ملک کی ترقی کا. اگر ایک ماں پڑھی لکھی ہوگی تو ظاہر ہے کہ کل آنے والی اولادیں ان کی پڑھی لکھی ہوگی. ایک بیٹی سے ایک گھر نہیں کئی گھر سنورتے ہیں. وہ اپنے میکے کو بھی سنوارتی ہے، اپنی سسرال کو بھی سنوارتی ہے. وہ اگر استاد ہو جاتی ہے تو اپنے اسکول کو بھی بناتی ہے. تو اس لیے بیٹی کو پڑھانے سے وہ اگر پڑھی لکھی ہو جائے تو ایک بہترین بہن ہے، وہ اگر پڑھی لکھی ہو جائے تو ایک بہترین بیوی ہے، وہ اگر پڑھی لکھی ہو جائے تو ایک بہترین ماں ہے، وہ اگر پڑھی لکھی ہو جائے تو ایک بہترین بیٹی ہے. اور میرا خیال سے معاشرے میں پڑھی لکھی بیٹی ہو، پڑھی لکھی بہن ہو، پڑھی لکھی بیوی ہو، پڑھی لکھی ماں ہو تو تصور کر کے دیکھیے کہ اس طریقے سے روشنی ہی روشنی دکھائی دے گی. میں بھی اسی روشنی کا متلاشی ہوں اور اس روشنی کی تلاش میں یہ چھوٹے چھوٹے سے کام کرتا ہوں. بہت اچھا لگا آپ کے سوال کے جواب کو سن کر، اور جزاک اللہ کہ آپ نے اتنی لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا جو کوئی اس کو سنے گا اور جو کوئی اس کو سن رہا ہے، اور ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا اس بات کو سن کر کہ وہ بھی کچھ کر سکتے. تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے. جی. اپنے پورے تعلیمی نظام میں تہمیش صاحبہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ میں جو میرے اسکول ہیں اس کا ایک کوٹیشن ہے کہ یہاں تعلیم کے ساتھ تہذیب بھی مہکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم ان اسکولوں میں ایسا تعلیمی نظام برپا کرتے ہیں کہ جہاں تہذیبی رویے بھی زندہ ہوں. معاشرے کو ضرورت تعلیم کے ساتھ تہذیب و تربیت کی بھی ہے. موجودہ زمانے میں ہمارے بڑے اداروں میں جو فقدان ہوا یہ 5 اسٹار کلچر کی طرف تو اسکول چلے گئے ہیں، لیکن وہاں تہذیب کتنی ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں اور لوگ بھی جانتے ہیں. میرا جی چاہتا ہے کہ ایسے ادارے ہوں کہ جہاں ہمارے بچے تعلیم بھی سیکھیں اور تہذیب بھی سیکھیں، جہاں تربیت بھی ہو. اصل میں ہم جس تربیت سے نکل کے آئے ہیں، ہم تو پوری زندگی اپنے ابا کے سراہنے نہیں بیٹھے. ہم نے پوری زندگی اپنے بڑے بھائی کو مطلب ہے کہ ایسا نہیں کیا کہ ان کو پانتیانے بٹھایا ہو اپنے آپ سراہنے بیٹھے.
کبھی آنکھ اٹھا کے بڑے بھائی سے بات نہیں کی, استاد کے سامنے مطلب ہے کہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی ہونی چاہیے, اور وہ ایسے ہی اسکولوں میں ہو سکتی ہے کہ جہاں تعلیم کا نظام بھی ہو اور تہذیب کا نظام بھی ہو. تو اگر ہماری بیٹیاں تعلیم کے ساتھ تہذیب کے زیور سے بھی آراستہ ہو کر کے نکلیں گی تو ہماری آنے والی نسلیں بہت شاندار ہوں گی, جس سے ہمارا معاشرہ بھی سدھرے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور ہم بھی ترقی کریں گے. بالکل انشاءاللہ. تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کس شاعر سے سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ دیکھیے ماشاءاللہ میں پڑھتا تو سب کو ہوں, جی, اور میں خاص طور سے ایک بات بتا دوں آپ کو کہ مجھے شاعر نہیں فکر پسند آتی ہے, فکر نہیں شعر پسند آتا ہے. تو مجھے اگر کوئی معمولی سے میں کسی بھی مشاعرے میں جاتا ہوں تو میں وہاں کے مقامی شاعر اور نئی عمر کے شاعر کو بہت توجہ سے سنتا ہوں. میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ میری عمر اور نئی عمر کی سوچ میں کیا فرق آ رہا ہے, کہاں لفظیات بدل رہی ہیں, کون سی فکر ہے, کون سے موضوعات ہیں جن پر نئی نسلیں شعر کہہ رہی ہیں. تو میں زیادہ تر کسی ایک شاعر کو مطلب کہ اپنا آئیڈیل نہیں مانتا, لیکن میں نے جو پڑھا ہے اس میں مجھے نذیر اکبر آبادی سب سے زیادہ پسند ہے. نذیر کے یہاں میں نے ایسا محسوس کیا کہ نذیر نے جو شاعری کی ہے وہی زندگی جی ہے, جو زندگی جی ہے وہی شاعری کی ہے. اس لیے مجھے نذیر بہت پسند ہے. مطالعہ میرا اور بھی لوگوں کا ہے, میں نے اقبال کو بھی پڑھا ہے, میر کو بھی پڑھا ہے, غالب کو بھی پڑھا ہے, یہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں, لیکن میں نذیر کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں. تو سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا شاعری کا معیار تو پوری دنیا میں مشہور ہے ہی, اور آپ نے جس طریقے سے شاعری کے ساتھ ساتھ اسلامک ویلیوز یعنی کہ سماجی اپنی تربیت اور جو بھی آپ کچھ کر رہے ہیں اس کو سنبھالا ہے, یہ قابل تعریف ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ان دونوں کو سنبھالنا آپ کے لیے کتنا مشکل رہا, کتنا آسان رہا, اور آپ کا اس چیز میں سفر کیسا گزرا؟ بیٹے ابھی تو کوئی معیار مقرر نہیں ہوا, خدا کرے کہ ایسا ہو جائے. ابھی تو معمولی سی شاعر کرتا ہوں, ٹوٹے پھوٹے لفظ کہتا ہوں, لیکن یہ کہ بہرحال قدرت نے بڑی پذیرائی دی, بڑی محبتیں دی, بڑا کرم فرمایا, اور ماشاءاللہ دنیا کے تقریباً 25-30 ملکوں میں ہندوستان کی نمائندگی کرنے کا شرف حاصل رہا مجھے. آپ کا سوال کیا تھا, دوبارہ دہرائیں. ہاں میرا سوال آپ جی دیکھیے بات کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی فنکار, کسی بھی تخلیق کار کی جو بنیادی تربیت ہوتی ہے وہی تخلیق میں اود کر کے آتی ہے. میں جس بستی, جس دیار کا رہنے والا ہوں, یہاں کی آب و ہوا, یہاں کی فضا, یہاں کے معاملات, یہاں کے ادبی رویے جو میرے اندر پیوست تھے, جب میں نے شاعری کی تو وہ میری شاعری میں اود کر کے آئے. تو میں نے بہت بچپن میں شعر کہا تھا, اس زمانے میں میں بہت نوجوان تھا. یہ شعر اس عمر میں کہنا اور اس شعر کو جینا بہت مشکل کام ہے. شعر سناتا ہوں, میری ایک غزل تھی کہ لے کے ماضی کو جو حال آیا تو دل کانپ گیا, جب کبھی ان کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. میرا ایک شعر اللہ نے بہت مقبول کیا, وہ سناتا ہوں کہ دل کانپ گیا کہ بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, بد نظر اٹھنے ہی والی تھی کسی کی جانب, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا, اپنی بیٹی کا خیال آیا تو دل کانپ گیا. 23-24 سال کی عمر میں یہ شعر کہنا, شعر تو کہا جا سکتا ہے لیکن اس شعر کو جینا بہت مشکل کام ہے. الحمدللہ اللہ نے یہ توفیق دی کہ میں نے اس کو جیا بھی اور اس کو کہا بھی. تو میں ایسا سمجھتا ہوں کہ یہ توفیق خداوندی ہے, جس کو میسر آ جائے بس اس کا قدرت کا انعام ہے. بالکل. سر اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اسلام میں شعرا میں بہت زیادہ تنبیہات آئی ہیں, تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں تنبیہات کی؟
دیکھیے ظاہر ہے کہ قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ کہہ رہے ہیں وہ برحق ہے، سچ ہے، اور ہم تو پورا اہتمام کرتے ہیں اس بات کا، بلکہ تقریباً آج سے 35 سال پہلے کیا میں نے جب میرا ابتدائی زمانہ تھا ایک شعر کہا تھا کہ میری ایک غزل تھی کہ سفر چاہتے ہیں اور مطلب نظر چاہتے ہیں، اس میں نے کہا تھا کہ خدا سے نہ محشر میں شرمندگی ہو، خدا سے نہ محشر میں شرمندگی ہو، غزل میں بھی ایسا ہنر چاہتے ہیں۔ تو میں تو غزل بھی ایسی ہی کہنا چاہتا ہوں جس میں خدا سے محشر میں کوئی شرمندگی نہ ہو۔ وہاں تو بہت سارے معاملات ویسے ہی رہے، مطلب کمزور ہوں گے ہم جیسے گناہگاروں کے، اور وہاں غزل ایک آڑے آ جائے، تو اس لیے بہت احتیاط سے غزل کہتا ہوں، بہت سوچ سمجھ کر کے غزل کہتا ہوں۔ بہرحال خدا کا کرم اور فضل ہے کہ اس نے توفیق دے رکھی ہے، خدا قبول فرمائے۔ آمین۔ سر میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ تعلیم کے معاملے میں بہت پیچھے ہے، اور ہم اکثر لڑکیوں کے معاملے میں تو یہ چیز بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو میں یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہماری قوم تعلیم میں کیسے آگے بڑھ سکتی ہے؟ دیکھیے اس کے لیے سب سے پہلے تو جذبے کی ضرورت ہے۔ عام طور سے لوگ وسائل کا رونا روتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، اسکول نہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا ذریعہ دیا ہو، اللہ نے کسی کو بات کرنے کا ہنر دیا ہو، وہ اپنی بات سے اس میدان میں کام کرے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا ہو تو وہ اپنے علم سے اس میدان میں کام کرے۔ اللہ نے کسی کو دولت دی ہو تو وہ اپنی دولت سے اس میدان میں کام کرے۔ لہذا عملی طور پر مجھے ایک شعر اپنا یاد آ گیا کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، چل کے تو دیکھیے مسافر کا راستے انتظار کرتے ہیں، کام کرنے والوں کا منزلیں اور راستے انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے یہ کہ اس سطح پر ہم محلے میں پڑوس میں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہے کہ آپ اسکول کھول سکتے ہیں، کسی کو ٹیوشن تو پڑھا سکتے ہیں، پیسوں سے پڑھا دیجئے، فری پڑھا دیجئے، کچھ تو کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کتاب دلا سکتے تو کتاب دلا دی۔ میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ اگر ایک غریب آدمی اپنے مطلب ایک دن کی کمائی میں سے کسی غریب کو ایک کتاب دلا دے تو میں یونیورسٹی کھولنے سے زیادہ عظیم اس کو سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جذبوں کی صداقت بڑی معنی رکھتی ہے، اور پیش رفت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ سب سے شدید ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارے اپنے اسکول ہوں، اپنے کالجز ہوں، اپنی یونیورسٹیز ہوں، اس میں سب سے زیادہ ضرورت میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ابتدائی تعلیم کی ضرورت ہے، معیاری تعلیم اور ابتدائی تعلیم، بیسک ایجوکیشن اگر ہماری اچھی ہوگی تو ہم خود بخود ترقی کرتے چلے جائیں گے۔ جس قوم کے پیر مضبوط ہوتے ہیں وہی ریس کا گھوڑا بن سکتی ہے۔ اور ایک بات اور بتاتا ہوں، دیکھیے عام طور سے بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں بہت امکانات ہیں آگے بڑھنے کے اور ترقی کرنے کے۔ شرط یہ ہے کہ بہت زیادہ رونا نہ رویا جائے، عملی سطح پر کام شروع کیا جائے۔ جو لوگ کام شروع کرتے ہیں انہی کا منزلیں انتظار کرتی ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں، چل کے تو دیکھیے مسافر کا راستے انتظار کرتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کے منزلیں حاصل نہیں ہوں گی، ٹوپی کوئی سر پہ نہیں اڑا کے جائے گا، تاج آپ کے سر پر نہیں رکھ کے جائے گا۔ آپ کو محنت کرنی ہوگی، مشقت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ ہماری قوم کے یہاں مزاج یہ ہے کہ محنت جیسا لفظ ہی شاید ڈکشنری سے نکال دیا، مشقت جیسا لفظ ہی ڈکشنری سے نکال دیا۔ ہمیں محنت کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، اور مقابلہ جاتی جو ایگزام ہے، کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے قوم کو تیار ہونا چاہیے۔ آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے، سفارش سے نوکری کسی شوگر فیکٹری میں مل سکتی ہے، کسی دکان پہ مل سکتی ہے،
لیکن اگر آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی سفارشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تو پھر آپ IAS نہیں بن سکتے, IPS نہیں بن سکتے, PCS نہیں بن سکتے. آپ کو خواب بڑے دیکھنے چاہیے, حالات کیسے بھی ہوں, رات کتنی بھی چھوٹی ہو, خواب کتنی مطلب آنکھیں کتنی بھی چھوٹی ہوں, لیکن آپ کو خواب بڑے دیکھنے چاہیے. قدرت بہت بڑی ہے, قدرت بہت بڑی ہے, اس سے بڑی ہی توقع رکھنی چاہیے. لہذا ہمارے بچوں کو کمپٹیٹیو مینٹلٹی کا آئینہ دار ہونا چاہیے. ہمیں زیادہ سے زیادہ کمپٹیٹیو ایگزام میں اپنے آپ کو شریک کرنا چاہیے. بڑے امکانات ہیں. اس سال بھی آپ نے دیکھا ہوگا میرے خیال سے 54 یا 52 بچے IAS میں آئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ محنت کرنے والے آگے بڑھتے ہیں, لیکن جو رونا روتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ پیچھے ہی رہتے ہیں. میں نے لکھنؤ میں جب میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کا چیئرمین تھا تو میں نے اردو IAS اسٹڈی سینٹر بنایا تھا. تو ظاہر ہے کہ وہاں بڑی تعداد میں تقریباً 72 بچے جاتے ہیں. تو اس طرح کی اور جگہ بھی بہت سارے کورسز چل رہے ہیں. ہمدرد کوچنگ سینٹر ہے دلی میں, انہوں نے اس بار مطلب اپنا نواز گرلز پبلک اسکول دیوبند کو بنایا, وہ اس کا بچوں کا سلیکشن کریں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے بچے اور بچیوں اور ماں باپ کو تعلیمی میدان کے جتنے بھی تقاضے ہیں ان سے باخبر رہنا ہے. ہم بیٹھ کے رات بھر ٹی وی دیکھتے ہیں, موبائل دیکھتے ہیں, لیکن یہ وقت ہمیں اپنا تعلیمی مصروفیات میں لگانا چاہیے. ہمیں ان لوگوں سے بات کرنی چاہیے, اگر محلے میں پتہ چلے کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی ہے ان کے پاس بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے. ظاہر ہے شاعری سنیں گے شاعری آئے گی, شاعری سے دلچسپی ہوگی, گانا سنیں گے گانے سے دلچسپی ہوگی, علم کی بات سنیں گے تو علم سے دلچسپی ہوگی, تعلیم کی بات کریں گے تو تعلیم سے دلچسپی ہوگی. لہذا میں تو یہاں تک سوچتا ہوں کہ میں اگر کسی کے ہاں دعوت پر جاتا ہوں تو میں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے آدمی کو اپنا مدعو سمجھتا ہوں اور دائی بن کر کے ان دونوں کو مطلب یہی پوچھتا رہتا ہوں تمہارے بچے کیا کرتے ہیں, تمہارے بچے کیا کرتے ہیں. مجھے کھانے سے زیادہ دلچسپی اس بات میں ہوتی ہے کہ جو میرے دائیں بائیں دو بیٹھے ہیں یہ میرے قریب آ کے بیٹھ گئے تو مجھے ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے. فائدہ اس معنی کر کہ میں انہیں کوئی بات بتا سکوں, ان کے ذہنی رویے کو تبدیل کر سکوں, ان کے بچوں کے لیے کوئی سمت سفر طے کر سکوں, انہیں کوئی اچھا اسکول بتا سکوں, انہیں کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں بھیج سکوں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بے چینی, یہ جنون اگر ہماری نئی نسلوں میں آ جائے تو شاید نئی روشنی اجاگر ہوگی, نیا سورج نکلے گا اور نئی زندگی سامنے آئے گی. بالکل سر, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ اپنا لکھا ہے, یعنی کہ آپ کے سیلف کمپوزڈ جو چیزیں ہیں یا جو شعر ہیں, ان میں سے چند ایسے شعر ہوں گے جو آپ کو بے حد پسند ہوں گے. تو وہ شعر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ چند شعر کون سے ہیں جو آپ کو بہت پسند. دیکھیں تخلیق کار کو تو اپنی ساری تخلیقات پسند ہی ہوتی ہیں, ایک باپ کو اپنی ساری اولاد پسند ہی ہوتی ہے. پسندیدگی کا پتہ اس طرح چلتا ہے جب لوگ اسے زیادہ پسند کرتے ہیں, زیادہ تعریف کرتے ہیں تو سمجھ میں آتی ہے بات. میرے ساتھ خوش نصیبی یہ ہے کہ ماشاءاللہ آدمی شاعر کی زندگی میں اگر ایک مصرع بھی مقبول عام ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. اللہ نے بہت سارے شعر ایسے مقبول کیے کہ جو لوگ گنگناتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, یاد بھی کرتے ہیں. میرا ایک بہت مقبول غزل ہے جگجیت سنگھ صاحب نے گائی ہے, ان کی ایک البم آئی تھی کرائی فور کرائی, اس میں غزل تھی کہ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک, وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک, جب میں رو کر مسکرایا دیر تک. اور اس میں ایک شعر تھا میرا کہ گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر, گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر, دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک, دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک, اور ناخلف بیٹے تو درد سر بنے, ناخلف بیٹے تو درد سر بنے, بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. ناخلف بیٹے تو درد سر بنے,
बेटियों ने सर दबाया देर तक भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक, माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। तो मेरी ये गजल अल्लाह ने बहुत मकबूल की और इसके 2-3 शेर ये काफी मकबूल हुए। चंद शेर और सुना देता हूं आपको जी। कहता हूं कि जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा चुका था मैं दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया, उन वारिसों ने मुझको कफन नाप कर दिया। एक और शेर सुनाता हूं कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से अच्छी हो, या फिर ऐसी बात कहो। एक मेरा शेर बहुत मशहूर है कि अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। और बहुत से शेर हैं ऐसे, कुछ शेर नए सुना देता हूं जो नए हैं। एक गजल है मेरी बहुत, वो भी बहुत पॉपुलर हुई माशाल्लाह, कि मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, मंजिल पे ना पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते, चलना नहीं। एक है कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक हम हैं कि गैरों को भी कह देते हैं अपना, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते, एक तुम हो के अपनों को भी अपना नहीं कहते। और बन जाए अगर बात, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, बन जाए अगर बात तो सब कहते हैं क्या क्या, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते, और बात बिगड़ जाए क्या क्या नहीं कहते, और बात बिगड़ जाए तो क्या क्या नहीं कहते। एक दो चंद शेर और सुनाए देता हूं, बिल्कुल नए शेर हैं। मुलाहिजा फरमाए कि कहता हूं कि तकदीर, तकदीर उसके पांव ना नोचे तो क्या करे, तकदीर उसके पांव ना नोचे तो क्या करे, गिरने के खौफ से जो बुलंदी नहीं चढ़ा, गिरने के खौफ से जो बुलंदी नहीं चढ़ा, गिरने के खौफ से जो बुलंदी नहीं चढ़ा। एक गजल के और चंद शेर सुनाता हूं नई गजल के, कि ये कैसा गम है खुशी बेशुमार होते हुए, ये कैसा गम है खुशी हुए, करार क्यों नहीं मुझको करार होते हुए, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, वो मेरे भेजे हुए फूल उसके जूड़े में, मैं खुद को देख रहा था बहार होते, मैं खुद को देख रहा था बहार होते हुए, और मेरे बगैर कभी गिन के देख ले खुद को, मेरे बगैर कभी गिन के देख ले खुद को, मेरे बगैर कभी गिन के देख ले खुद को, तू कम पड़ेगा बहुत बेशुमार होते हुए, तू कम पड़ेगा बहुत बेशुमार होते हुए। और जरा सा गौर किया था खुद अपनी सांसों पर, जरा सा गौर किया था खुद अपनी सांसों पर, कुछ इख्तियार नहीं इख्तियार होते हुए,
کچھ اختیار نہیں اختیار ہوتے ہوئے، اور تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا۔ میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے۔ اور یہ شعر بطور خاص اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں تک پہنچاتا ہوں کہ میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے۔ یہ تحفے کے طور پر آج کے اس انٹرویو میں شعر عرض کرتا ہوں کہ میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے۔ یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔ یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار ہوتے ہوئے۔ اور بس میرے خیال سے کافی کچھ حاضر کرنا نہیں، یہ جو آپ کا اتار چڑھاؤ ہے، اور جو آپ نے اپنی بات کہی تھی نا شروعات میں کہ آپ نے اس لیے اس کو چوز کہ ماسٹرز کو بہت پسند کی، وہ اس شعر کو سننے کے بعد اور جو آپ نے اس کو بار بار دہرانا، یہ آپ کی صرف آواز سن کے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ دیوبندی صاحب بول رہے ہیں، اور قابل تعریف ہے یہ چیز۔ اور میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام پر یہ بات کہی اور ان اشعار کو پورا کیا۔ جی، وہ آپ کی اس تعریف پر مجھے ایک بات یاد آ گئی، تاکہ سارے دیکھنے والے شگفتہ بھی ہو جائیں کہ جو آپ یہ تعریفی کلمات کہہ رہی ہیں۔ ایک بار ایک صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ نواز بھائی آپ کے پاس 500 روپے کھلے ہوئے ہیں، چینج ہے 500 روپے کی۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس 500 روپے تو کھلے نہیں ہیں، لیکن آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ میرے پاس 500 روپے ہو سکتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تو جو کلمات آپ نے میرے لیے کہے اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ چھوٹا سا شاعر ہوں، چھوٹا سا قلمکار ہوں، قدرت نے واقعی بہت محبت اور بڑی شفقت، بڑی کرم نوازی کر رکھی ہے، اس کا احسان۔ لیکن میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے یہی گزارش کروں گا کہ موسم کوئی بھی ہو لیکن تعلیم کا موسم ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یہ زیور ایک ایسا زیور ہے کہ ہر آدمی پر سجتا ہے، ہر پیشانی پر سجتا ہے، گورا ہو، کالا ہو، ہندوستانی ہو، پاکستانی ہو، کہیں کا، کسی برادری کا ہو، کسی مذہب کا زیور یعنی کہ علم کا زیور ہر آدمی پر سجتا ہے۔ ہمیں آج سے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سماج میں علمی فضائیں برپا کریں، ہم اسکول کھولیں، اسکول کھولنے کی راہیں کھولیں، بچوں کو پڑھائیں، بچیوں کو پڑھائیں، اور خاص طور پہ ابتدائی تعلیم کے لیے کام کریں۔ اگر ہم ابتدائی تعلیم میں مضبوط ہو جائیں گے، آگے کمپٹیٹیو ایگزام ہیں تو ہماری صلاحیتیں خود بخود اپنی جگہ بنا لیں گی۔ ہم رونا چھوڑ دیں، ہم مطلب ہے کہ پریشان ہونا چھوڑ دیں، ہم محنت کرنا شروع کریں، ہم مشقت کرنا شروع کریں، ہم جدوجہد کرنا شروع کریں، ہم کمپٹیٹیو ایگزام میں بیٹھنا شروع کریں۔ بیٹھ کے تو دیکھیں منزل اور راستے آپ کا انتظار کر۔ جی بالکل۔ تو سر، میرا اگلا سوال جو کہ اس راؤنڈ کا آخری سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری تو ساری موضوع مطلب یہ کہ یہی موضوع تھا۔ میرا تو یہی کہنا ہے کہ ہماری نئی نسلوں کو پازیٹیو اپروچ کے ساتھ زندگی جینی چاہیے، مثبت سوچ کے ساتھ زندگی جینی چاہیے۔ پازیٹیو سوچ والے لوگ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، ہر دیوار میں ایک دروازہ بنا لیتے ہیں۔
हर रास्ते को अपना रास्ता बना लेते हैं, अब कांटों को फूल बना लेते हैं। पॉजिटिव अप्रोच हो और मेहनत की जिंदगी हो तो हम खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटेटिव जिंदगी जीनी चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए, और हमें तालीम और तहजीब, ये दो एक तराजू के पलड़े हैं, ये दोनों मजबूत होने चाहिए। तहजीब भी, तालीम भी तभी निखर के आती है जब उसके साथ तहजीब भी। बिल्कुल। मैं तो अक्सर कहता हूं कि हमारे नए इदारों में लोग तालीम याफ्ता जो हो जाते हैं वो इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट तो बनते हैं, लेकिन वो बेहतरीन इंसान नहीं बनते। हमारी नई नस्लों को बेहतरीन साइंटिस्ट भी बनना चाहिए, बेहतरीन इंसान भी बनना चाहिए, बेहतरीन डॉक्टर भी बनना चाहिए, बेहतरीन इंसान भी बनना चाहिए। बुनियादी बात यह है, मैं तो उस आदमी को अधूरा समझता हूं, उस फनकार को अधूरा समझता हूं अगर वो बेहतरीन इंसान नहीं है। तो मेरी नजर में बेहतरीन शायर नहीं हो सकता, बेहतरीन डॉक्टर नहीं हो सकता, बेहतरीन साइंटिस्ट नहीं हो सकता। बुनियादी बात यह है कि इस समाज, इस मुआशरे, इस दुनिया को बेहतरीन इंसानों की जरूरत है। बेहतरीन इंसान ही बेहतरीन डॉक्टर हो सकता है, बेहतरीन इंजीनियर हो सकता है। तो हमारी नई नस्लों को चाहिए कि वो बेहतरीन इंसान भी बने और बेहतरीन साइंटिस्ट भी बने, बेहतरीन डॉक्टर भी बने, बेहतरीन इंजीनियर भी बने। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारी ऑडियंस को, जो कोई इसे देख रहे हैं और जो इसे देखेंगे, उनको हमारे इस चैनल से क्यों जुड़ना चाहिए? बहरहाल देखिए, आपका ये सिलसिला अच्छा है और काम करने वाले लोगों से आपका ये जो इंटरेक्शन है, इससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, तहरीक हासिल करेंगे, बहुत से लोग पढ़ने की तरफ रुजू करेंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाने की तरफ रुजू करेंगे। तो मैं समझता हूं कि अगर इससे कोई चिराग जल जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी और बहुत दूर तक उसकी रोशनी जाएगी। बिल्कुल। प्रोग्राम का सिलसिला हम यहीं खत्म करते हैं और मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि आप सब लोग हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद है टैम टॉक्स के नाम से, और सर के साथ आप जुड़ सकते हैं रेखता पर, फेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे, आप वहां से उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने हर सवाल का जवाब उनसे हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इस प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें अपने इल्म से हमारी रहनुमाई की। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।